من مات يقول الله ذاك الخالد محياه الله الله الله. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. من احدث، جو نئی چیز نکالے، فی امرنا ھذا، ہمارے اس امر میں. ایک روایت میں ہے فی دیننا ھذا، یعنی ہمارے اس دین میں. جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز نکالے. کون سی نئی چیز؟ ما لیس منہ، وہ جو دین سے نہیں، فہو رد، تو وہ رد ہے، یعنی مردود ہے، اسے رد کر دیا جائے گا. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں ایسی نئی چیز نکالے جو دین سے نہیں، یعنی دین کے موافق نہیں، دین کے اصول و قواعد کے مطابق نہیں بلکہ خلاف ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے. رواہ البخاری و مسلم، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا. وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم کی ایک روایت میں ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو ایسا کام کرے جس پر ہمارا دین نہیں تو وہ مردود ہے. تو یہ حدیث شریف ہے. اب اس حدیث میں آپ حضرات غور کیجئے کہ جو دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے، جو دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے تو وہ یا تو رد کرنے کے لائق ہے یا قبول کرنے کے لائق ہے. اگر وہ نئی چیز دین کے مطابق ہے تو قبول کرنے کے لائق ہے، اور اگر دین کے خلاف ہے تو رد کرنے کے لائق ہے. اسی لیے فرمایا ما لیس منہ، ایسی نئی چیز جو دین سے نہ ہو، فہو رد، تو وہ رد ہے. معلوم یہ ہوا جو دین سے ہو وہ رد نہیں ہے بلکہ اسے قبول کر لیا جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی نئی چیز پیدا ہو، جو بھی نیا کام ہو، جو بھی نیا عمل ہو، وہ اچھا نہیں ہے، برا ہی ہے، اسے رد ہی کیا جائے گا. ہم کہتے نہیں، بلکہ اگر وہ دین کے اصول و قواعد کے مطابق ہے، دین کے موافق ہے تو اسے قبول کیا جائے گا. اگر وہ دین کے اصول و قواعد کے خلاف ہے اور دین کے مخالف ہے تبھی اس کو رد کیا جائے گا. ہماری دلیل یہ حدیث ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قید لگائی کہ وہ نیا عمل ما لیس منہ، جو دین سے نہ ہو. اگر ہر قسم کا نیا عمل رد کرنے کے لائق ہوتا تو حضور علیہ السلام صرف اتنا فرماتے کہ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، کہ جو ہمارے اس دین میں نئی چیز نکالے تو وہ رد ہے. ما لیس منہ، جو دین سے نہیں، اس کی قید نہیں لگاتے. قید لگائی، اور یہ قید بلا وجہ نہیں ہے. حضور علیہ السلام کوئی بات بلا وجہ نہیں فرماتے، بلکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی مرضی سے نہیں کہتے بلکہ یہ تو وہی کہتے ہیں جو ان پر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ما لیس منہ، یہ بلا وجہ نہیں فرمایا بلکہ اس میں یہ حکمت ہے کہ لوگ یہ جانیں کہ ہر نئی چیز یہ بری نہیں ہوتی، بلکہ جو دین کے خلاف ہے، دین کے اصول و قواعد کے خلاف ہے، وہ بری ہے، اور اسے بدعت سیئہ کہیں گے، بری بدعت کہیں گے، اور وہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے. لیکن جو دین کے موافق ہے اسے قبول کیا جائے گا. اور ہم اہل سنت جو ہیں وہ بدعت کی تقسیم کرتے ہیں. بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے. اور ہمارا جو یہ عقیدہ ہے بدعت کے معاملے میں، یہ صحابہ کے بھی مطابق ہے، ائمہ مجتہدین کے بھی مطابق ہے، بعد کے بزرگان دین کے مطابق ہے. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک معاملہ یہ تھا کہ صحابہ کرام تراویح کی نماز تنہا تنہا پڑھتے، الگ الگ اکیلی اکیلی پڑھتے. کچھ لوگ مسجد میں پڑھتے، کچھ لوگ گھروں میں پڑھتے. اس قدر بڑی جماعت کا اہتمام نہیں کیا جاتا. جماعت کبریٰ قائم فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ رائے ہے کہ کسی ایک قاری، ایک امام کے پیچھے یہ سب لوگ تراویح پڑھیں. پھر ایک حافظ قرآن صحابی کو حکم دیا، انہوں نے پھر حکم کے مطابق اگلے دن تراویح کی باقاعدہ جماعت قائم کی، بڑی جماعت. پھر سارے صحابہ، سارے مسلمان ان کی اقتداء میں تراویح پڑھنے لگے. حضرت فاروق اعظم دوسرے دن تشریف لائے مسجد میں. بخاری کے الفاظ ہے
دیکھ کر فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت فاروق اعظم جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے فاروق ہیں، ان کا لقب ہی ہے، انہوں نے یہ فرق کر دیا کہ ہر بدعت بری نہیں ہوتی، بلکہ بعض بدعتیں وہ ہیں جو اچھی ہوتی ہیں۔ فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے۔ تو انہوں نے بدعت کو اچھا کہا، تو انہی کے عقیدے کے مطابق ہم اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ بدعت دو قسموں پر ہے، اچھی اور بری۔ یہاں پر تھوڑی سی علمی وضاحت کر دوں میں کہ بدعت کے دو معنی ہے، بدعت کے دو معنی ہے۔ ایک معنی ڈکشنری کے مطابق ہے اور ایک معنی علماء کی اصطلاح کے مطابق ہے۔ ڈکشنری کے مطابق جو معنی ہے بدعت کا، وہ معنی یہ ہے نئی چیز، کوئی بھی نئی ایجاد جو پہلے نہ ہو، اور تو یہ ڈکشنری کے مطابق معنی ہے۔ تو ڈکشنری کے مطابق بدعت کا جو معنی ہے اس معنی کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، اچھی بدعت، بری بدعت، یعنی جو بھی نئی چیز ہو یا تو دین کے موافق ہوگی یا مخالف ہوگی، دین کے موافق ہے تو اچھی ہے، دین کے مخالف ہے تو بری ہے۔ اور اصطلاح علماء میں بدعت کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کی مثال دین میں موجود نہ ہو، یا جو دین کے کسی اصول یا کسی قاعدے کے مطابق نہ ہو، مخالف ہو، تو وہ بدعت ہے۔ تو اس معنی کے اعتبار سے جو بدعت سیئہ ہے، بری بدعت ہے، اسی کو بدعت کہہ سکتے ہیں، اور جو اچھی بدعت ہے تو اصطلاحی معنی کے اعتبار سے اسے بدعت کہہ ہی نہیں سکتے، بلکہ وہ سنت کے تحت داخل ہے۔ اسی لیے امام ابن حجر مکی نے فرمایا اربعین نووی کے شرح میں کہ البدعۃ الحسنۃ متفق علی ندبھا، کہ بدعت حسنہ کے مندوب اور مستحب ہونے پر علماء کا اتفاق ہے، سب کا اتفاق ہے کہ بدعت حسنہ یہ مستحب ہے، مندوب ہے۔ اسی طریقے سے علامہ عبدالغنی نابلسی نے بھی فرمایا، ان کے حوالے سے روح البیان کے مصنف نے اپنی روح البیان میں لکھا کہ علامہ نابلسی نے فرمایا کہ ان البدعۃ الحسنۃ تسمى سنتاً، کہ بدعت حسنہ کو سنت کا نام دیا جاتا ہے، یعنی اصطلاحی علماء کے اصطلاح میں بدعت حسنہ بدعت ہے ہی نہیں، بلکہ جو بری بدعت ہے، جو دین کے خلاف ہے، وہی بدعت ہے۔ تو اب وہ حدیث جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، تو یہاں کل بدعت سے مراد اصطلاحی معنی میں بدعت ہے، یعنی ہر وہ نیا کام جو دین کے خلاف ہے وہ مراد ہے یہاں، وہ نیا کام مراد ہے ہی نہیں یہاں جو دین کے موافق ہے، اس لیے کہ وہ نیا کام جو دین کے موافق ہے وہ تو اصطلاحی بدعت ہے ہی نہیں، وہ تو سنت کے تحت داخل ہے۔